بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائی ڈیئر ایلڈرز، مائی سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی کامیابی ڈھونڈتا ہے. دس از دا نیچر آف مین. ہی وانٹس سکسیس. ہی از لوکنگ فار سکسیس آل دا ٹائم. دیٹس ہز نیچر. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. ہی وانٹس ٹو بی سکسیسفل. وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکام نہیں ہونا چاہتا. ناکامی برداشت نہیں کر سکتا. بینگ انسکسیسفل is very difficult for humans to tolerate. Nobody likes to be unsuccessful. Everybody wants to be successful. اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ انسان کی فطرت کو بھی پہچانتے ہیں. اللہ knows the nature of man and Allah knows he wants to be successful. He doesn't want to be unsuccessful. تو کیونکہ انسان وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، علم بہت تھوڑا دیا انسان کو. عقل ہے نہیں اس کے اندر، اور جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں ہم ہی نے دیا، اور دیا بھی بہت تھوڑا ہے. قلیلا، نیکسٹ ٹو نتھنگ. We were the one who's given him and it's next to nothing. اور 6 صفات تو اللہ نے ویسے گنوائی انسان کی. جلد باز ہے، ناشکرا ہے، کمعقل ہے، جھگڑالو ہے، کمزور بھی ہے، اور کم عقل بھی ہے. علم بھی نہیں ہے اس کے پاس بالکل بھی. تو یہ 6 تو صفات ویسے ہی ہیں ہمارے اندر. نہ شکر ہم ہیں، کمزور ہم ہیں. 1 degree temperature goes up, that's it, we are sick. 1 degree temperature goes down, we are sick. A little bit of winter there, we are uncomfortable. A little bit of summer there, we are uncomfortable. بارش ہو جائے تب مصیبت، نہ ہو تب مصیبت. برف گرے تب مصیبت، نہ گرے تب مصیبت. تو ایسے انسان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دینا کہ تو ڈیسائیڈ کر زندگی کیسے گزاریں، باقی سارے، کتنی ڈینجرس بات ہے. کس قدر ڈینجرس بات ہے. ہاؤ ڈینجرس اٹ از. سو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انبیاء کو بھی نہیں دیا. دین انبیاء نے بھی نہیں پھیلایا. اوپر سے حکم اترا اور نبی سے کہا اس پر ایسے چلو، سب کو دکھاؤ اور سب کو بتاؤ ہماری طرف سے اترا ہے. اور اس جہان کو کیسا بنایا؟ دس ورلڈ دیٹ وی لیو ان، اس کو بنایا، ایسا بنایا کہ یہاں جتنا ایفرٹ کرو گے اتنا ملے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وداؤٹ ایفرٹ he will not get الا ماشاء اللہ. کسی کو دے دیں تو دے دیں، لیکن یہاں پر ہر ایک کو بولا کہ تم کو محنت کرنی ہے، اور محنت کا انداز بھی سکھایا کہ محنت کیا کرنی ہے. All of you came to the US thinking what a beautiful life. ہے نا؟ اور ادھر آئے تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. ادھر پتا چلا کہ جتنی پاکستان میں کرتے تھے، جتنی ہندوستان میں کرتے تھے، جتنی بنگلہ دیش میں کرتے تھے، اس سے 10 گنا کرنا پڑتا ہے ادھر. ادھر پیچھے پاکستان میں سب سمجھ رہے ہیں ڈالر بڑے مزے سے کما رہے ہیں. ایسا ہی آئی صاحب. 40-45 سال آئے، ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج گھر واپس جاؤ گے تو قرضدار ہو کے جاؤ گے. یہ اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسے ہے کہ جو اپنی خواہشات کو شروع میں دبائے گا اس کی مراد آگے جا کے پوری ہوگی. یہ دنیا بنی اس طرح ہے.
اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ علم بہت تھوڑا ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا, کر کے دکھاؤ ان کو. تو جو نبی کی زندگی پہ چلا, دنیا بھی بن گئی اس کی اور آخرت بھی بن گئی. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ اس دنیا میں سکون, چین, اطمینان سے رہے گا. اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And before explaining this ayat of Quran, Allah swore 7 times, and Allah didn't need to swear. But trying to understand the way we think, Allah ne 7 qasmein khayi. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 6 تو یہ قسمیں ہیں, all depicting time, the way the sun comes out and the way the moon then takes over. And look at how this, and Allah swore on the sky, and Allah, this is a beautiful swear, and Allah swore on the sky, and and I swear on the creator of this sky, and look at the morning, and look at the night, and look at the sky, and look at the earth, and the creator of this earth. And the last and the most important qasam, Allah says, اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور تیرے بنانے والے کی قسم, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. You have been ordained, تمہیں دنیا میں جب ہم نے بھیجا تو سیاہ اور سفید کا فرق سمجھا کر بھیجا. تم ماں اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو, تم بیٹی کے اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو, تم سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھتے ہو. دنیا کے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے, جھوٹ ناپسند کیا جاتا ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں جسٹس پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ناپسند کیا جاتا ہے. In every society in the world, killing is condemned, saving life is appreciated. Whether it is a society of Muslims or non-Muslims, doesn't matter. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And then that very important point that I just discussed is in the next ayat of the Quran. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. If you curtail your nafs, because what does nafs want to do? Nafs wants to fulfill its desires. Nafs want to fulfill its desires. Nafs اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ چاہے جس لیول کی بھی ہو. As one of the sheikh was saying, the difference between doing something good and sinning is that when you do something good, جب آدمی نیکی کرتا ہے, every time you remember it, you feel good inside. اور گناہ کا کیا ہے, جب گناہ یاد آتا ہے اندر تکلیف ہوتی ہے. And this is same for all Muslims, non-Muslims alike. کسی کو زیادہ احساس ہوتا ہے, کسی کو کم احساس ہوتا ہے. جس کا ضمیر مرا ہوا ہے اس کو کم احساس ہوگا, جس کا ضمیر زندہ ہے اس کو زیادہ احساس ہوگا. Every time you will remember that you gave charity, you will feel good about it. Every time you will feel that when that particular man was asking me, I didn't give it to him, and then I bought that something which I needed. The things that I bought, they actually helped me, yet I didn't give it to him. Every time you will remember this, you will feel bad inside. یہ ہمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah says, you have been built like this. I have built you like this. So every time you will try and curtail your nafs from your desires, you are a successful man in this world and in the world hereafter. Look at what happens when we are in the school. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پڑھائی کرتے ہیں. ایگزام کا ٹائم آتا ہے, when it's time for the exams,
The one who understands, the one who understands that I have to study. Look at his face just goes absolutely pale. Because he knows it's time for me. I cannot waste this time. मुझे अपनी ख्वाहिशात को इस वक्त कुर्बान करना है आगे दायमी खुशी लेने के लिए. मुझे अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है. लेकिन जो नहीं करेगा, जब वो फेल होगा, तो अब दायमी तकलीफ उसकी जिंदगी का हिस्सा है. An eternal chastisement is now going to be part of his life. Why? He did not sacrifice his desires when it was needed to sacrifice. فَأَمَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, as the Quran says. فَأَمَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. This is that particular sound that man is going to make, who is going to get his book in his right hand. Allah फरमा रहे हैं जिसको दाएं हाथ में किताब मिलेगी वो एक नारा मारेगा, हा ओ मुक़रऊ किताबिया, look, I got my book in my right hand. मुझे मेरे वो खुशी को कुरान ने, उस हा को कुरान ने खूबसूरती के साथ अल्फाज में पिरो दिया है. What is he going to say? Do you remember? Do you know what is he going to say after this? He's going to say, Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. I knew I have to stand in front of Allah and give hisab for every breath that I am taking. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya. मुझे पता था मैंने हिसाब देना है. और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, हम तुमसे राजी हो गए, हम तुमसे राजी हो गए. और अब कहां भेजेंगे तुम्हें? फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में भेजेंगे. कुतूफुहा दानिया, जहां पर फल लटके हुए हैं मजेदार से. कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया. ये हैं वो बोल. एक एक बोल इतना भारी है कि ये अगर पहाड़ पर गिरे तो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे. एक एक बोल ऐसा है. ये तो बदकिस्मत इंसान है जो इसको ठक से बोलता है और बोल कर भुला देता है. हाँ, अल्लाह फरमाएंगे हम खुश हुए तुमसे, चलो इस आलीशान जन्नत की तरफ जहां ऐसे खूबसूरत फल हैं, खाओ लटके हुए दरख्तों से. कुलू वशरबू, just the way we say. In fact, this can so beautifully be translated in our language. हम नहीं कहते ओ यार खा पी यशी पट, पंजाबी में जी, ओ खाओ पियो यशी पटो. Eat, drink, whatever you have to do. Be merry. कुलू वशरबू. Why? हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया. वो जो ख्वाहिशात को कुर्बान करने का वक्त था, वो जो दिन थे, वो तुमने अपनी ख्वाहिशात ऐसी कुर्बान की कि अब हमेशा 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 के लिए खाओ पियो, ना पेट खराब होगा ना पेशाब आएगा. हाँ, लाखों साल खाते रहोगे, हर खाने का अपना, हर चबाने का एक मजा होगा. हाँ, जितने जिंदगी गुजारोगे अब बुढ़ापा नहीं आना. हाँ, अब बुढ़ापा नहीं आना, बीमारी नहीं आनी, घर तुमसे नहीं लिया जाएगा, अब तुमने मॉर्गेज नहीं देनी, अब घर के किराए नहीं देने, अब तुमने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ तुम्हारा है. खाओ पियो. जो जिम्मेदारी के और कुर्बानी के दिन थे वो तुमने बहुत खूबसूरत गुजारे. और इसके बरक्स एक आवाज और आएगी, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में किताब दी जाएगी वो भी कुछ बोलेगा. वो भी कुछ बोलेगा. वो क्या बोलेगा? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया. ये मेरे हाथ में किताब कहां से आ गई? पहली बात तो यार हदीस में आता है उसका पूरा चेहरा काला हो जाएगा, एकदम से काला.
ہاں، اور فرشتے اس کو ادھر سے آ کے پکڑیں گے، ایک یہاں سے پکڑے گا، یہاں سے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوں گے اس وقت، 2 فرشتے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہوگی جتنی تمام جن و انس میں ہوتی ہے. وہاں جتنے جن و انس کھڑے ہوں گے ان میں جتنی طاقت ہے وہ ایک کے اندر ہوگی، اور ایک انسان پر 2 ہوں گے. ایک کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، ایک نے ادھر سے پکڑا ہوگا. نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے. رحم کا مادہ ان میں نہیں ہوگا. اور وہ بولے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. وہاں چلے گی یہ بات اس وقت، وہاں یہ بات چلے گی دوستوں اس وقت. Will this thing work؟ مجھے I don't know، یا نہیں چلتی. امیگریشن کے اوپر ایک دفعہ جیب کے اندر تھوڑے سے پیسے زیادہ نکل آئے میرے، وہ اس کے اوپر اس پہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ کسٹمز کے اوپر مانیٹری فلانا. اس نے بولا here it is written you should have declared this. I said I could not understand monetary sir, that's not my problem. وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ریزن بھی کر سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا بالکل، امیگریشن کا افسر. تو وہ تو ان کو سنائی بھی نہیں دے گا، بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، so what؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، I wish I had not risen up after dying. I wish I had not gotten up. کاش میں اپنی قبر سے باہر نہ نکلتا. ما اغنا مالیا، where is my wealth؟ He will remember, when there used to be wealth with me, I used to buy lawyers and I used to buy people and I used to bribe people. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال کدھر ہے؟ Where is my wealth؟ ہلاک انی سلطانیہ، I was the king. ہلاک انی سلطانیہ. Where is my kingdom؟ Where are the people who used to listen to me؟ Where is my police؟ And he'd be doing all of this and there ایک آواز آئے گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. خذوہ، پکڑو اس کو، کیچ ہم. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اور پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ بازو سے پکڑو نہیں، وہ 70 گز لمبی زنجیر لے کر آؤ. یا نیچے سے ڈالی جائے گی، منہ سے نکالی جائے گی، اور ایسے اس کو گرد لپیٹا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اس زنجیر کی اگر ایک کڑی احد کے پہاڑ پر پھینک دو تو وہ احد کے پہاڑ کو موم کی طرح چیرتی ہوئی اندر چلی جائے گی. جسٹ ون پارٹ آف دیٹ چین، دیٹ 70 یارڈ لانگ چین، if just one part of that chain، اس چین کی ایک کڑی اگر احد کے پہاڑ پہ ڈالو تو وہ اندر تک چلی جائے گی. تو یہ دنیا، اس میں اللہ کی رضا بھی چھپی ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی پکڑ بھی چھپی ہوئی ہے. ہاں، اسی دنیا میں اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے. We were going out in the path of Allah for 7 months. So they called us in Raivan and they made us sit there and they said, listen, when you go to United Kingdom and when you go and meet those people, because the situation is pretty similar over here in the US as well, of what the situation is in the United Kingdom, they said, listen, don't tell them to let go of what they're earning, because they have actually gone there with the mind of earning. اس ذہن سے گئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ اس ذہن سے گئے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. تو یہ ان کو مت بولو کہ پیسہ نہیں کمائیں، ان کو بولو بی کنٹینٹڈ، جو اللہ نے دے دیا اس پر قناعت کر لیں، خوب سے خوب تر کی تلاش نہ کریں، خواہشات پر نہ چلیں، کیونکہ خواہشات جب تک قربان نہیں ہوں گی دین زندگی میں نہیں آئے گا. یہ مجھے آج تک ان کی باتیں یاد ہیں. ہم جب 7 مہینے کے لیے جا رہے تھے، کہا وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو بولو یہ جا کر، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، if they don't do that, if they will not do it,
الہاکم التکاثر نہ ہو جائے ان کے ساتھ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر نہ ہو جائے ان کے ساتھ. مجھے آج بھی مولوی احسان صاحب کی باتیں یاد ہیں. I still remember when he was saying all these things to us. This is 2006, 8 years ago. الہاکم التکاثر. I need this. Give me. مجھے یہ بھی دے دو. I need this. I don't like this house. You know, $500,000 کا house. Yaar, I need to get my house over there. $1.5 million. When you start living in the $1.5 million, now you see another man living, one of your friends is living in a house which is $5 million. Now, alhaakum at-takasur goes to $5 million, whereby you could have actually lived peacefully in that $350,000 house. No, but now you need a bigger one. 5 million will not satisfy your nafs. No, my friend. No, it will not satisfy your. I met this gentleman in the UK who actually bought a house worth 350 million pounds. A house, sorry, 35 million pounds ka ghar, 35 million pounds ka ghar, almost $50 million کا گھر, اور وہ اس کے اندر بھی اس کو وہ چھوٹا لگ رہا تھا. الہاکم التکاثر, give me more. That's why the Prophet of Allah said, if Bani Adam is such, if you give them 2 valleys, 2 jungles full of gold, he'll ask for the 3rd one. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. So Allah says, تمہیں پتہ ہے یہ جس چیز کو تم مانگ رہے ہو, جو تم جس چیز کو ڈیزائر کر رہے ہو, اس کی حقیقت پتہ ہے تمہیں؟ اللہ says, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ اعلموا, do you even know انما الحیات الدنیا. گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں, تمہیں جو 10 جوڑے پہننے کو چاہیے, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ یہ تم کر کیا رہی ہو؟ تمہیں جو 4 گاڑیاں گھر کے باہر چاہیے, تم اس کو ہر سال جو تم نے اپنا ماڈل بدلنا ہے, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے؟ اللہ سے اعلموا انما الحیات الدنیا. جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے لیے یہ کھیل کود تھا, لعب واللہو. لعب واللہو. Unfortunately, یہاں پر US کے اندر, you must know the name of your football team, you must know the name of your basketball team, you must know the name of your baseball team, you must follow what they are doing. واللہ لعب کی انتہا ہے, ویسٹ آف ٹائم. مسلمان کے بچے کے پاس اس قدر فضول نالج ہے, اس قدر بیکار کی انفارمیشن اس کے پاس ہے. واللہ بلیو می, اللہ ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں. تمہارے لیے تمہارا بچپن کھیل کود ہے. یعنی میرے بچے کو, اگر میں اپنے بچے کو یہ کہہ کر اس کی زندگی گزروا رہا ہوں, ارے ابھی تو بچہ ہے, یہ بچہ نہیں, یہ کچا ہے, میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. محمد بن قاسم کے باپ نے اس کو ایسا ریز کیا کہ 17 سال کی عمر میں اس نے ہندوستان فتح کر لیا. طارق بن زیاد کے باپ نے اس کو ایسا ریز کیا کہ 21 سال کی عمر میں اس نے اسپین کو فتح کر لیا. یہ تو ہم نے اپنے بچوں کا ستیاناش مار دیا, بیڑا غرق مار دیا. جو سیکھنے کی عمر تھی اس کے اندر تو لعب و لہو ہوتا رہا, اور جب ذرا بڑا ہو گیا, وزینۃ و تفاخر, اب جب ذرا بڑا ہو گیا, اب دیکھو میری گاڑی, دیکھو میری BMW, دیکھو میرا مکان, دیکھو. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں اب تم یہ کر رہے ہو. This is what you're doing, showing them your cars, showing them your businesses, showing them your houses. So now your life is this. My brother-in-law sends me a message, Junaid bhai, I am making $120,000 a year now. What is this meaning of this? This means for him success is excess of money, excess of wealth. After, he did not tell me, Junaid bhai, alhamdulillah, I am praying 5 times a day these days. He did not write this to me. So I wrote back, mashallah, mashallah, mashallah. So how are your salah coming? No answer. 6 months later, another SMS comes. Now I am making $140,000 a year. I said, mashallah, mashallah, twice mashallah. So how is your salah going? No answer.
1 year later he writes to me, I'm making $165,000 a year, and I write, mashallah, 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 3 times. And then I write again, how is your salah going? No answer. So the criterion of success, Allah says, when you grow up, is the accumulation of wealth when you're 25, 30, 35. And then when you grow old, اگر یہ جو بابے بن جاتے ہیں نا، اور ان کو بھی یہ اللہ رسول کو نہ پہچانے، ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے. یہ اتنے خطرناک ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بڑھاپا آ گیا تو اب اللہ سے جڑ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو بڑھاپے میں بھی چیز نہیں مرتی. ہاں میرے دوستو، بال کلر کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. دل کلر نہ ہو جائے اندر سے. ہاں، دل پر بھی کلر کر دیں. وہی ہمارا ساتھی مجھے دوست کہنے لگا، میں جی اپنا جا کر میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا، مجھے ڈاکٹر کہتا تیرا جسم 30 سال کا ہے. میں نے کہا تو نے اپنی اس کو عمر بتائی تھی؟ میں نے کہا جسم تیرا ضرور 30 سال کا ہے لیکن تو خود 60 سال کا ہے. میں بھی ہو جاؤں گا بہت جلدی. میں نے بھی بہت جلدی ہو جانا ہے. ہونا ہے نا، ہو جانا ہے. جو زندہ رہا، جس کو اللہ نے زندگی دی، وہ 60 سال کا ہو گیا ایک دن. وہ 63 سال 63 ایئرس کا بھی ہو گیا. 63 کے بعد کی زندگی میرے دوستو پراکسی ہے. بس 63 تک کرنا ہے جو کرنا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اس کائنات کی بہترین زندگی عطا فرمائی. 63 ایئرز. اس کے بعد 0/0 ہے. دنیا کے چکر میں نہ پڑنا بابا جی. 63 کے بعد جو کر لیا وہ کر لیا. اب موت کے لیے تیار ہوں. اگر طبعی، ویسے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ویسے تو ہر وقت، لیکن اگر 63 سال کی عمر تک پہنچ گئے، خدا کے واسطے نئے پروجیکٹس نہ بنانا. اس کے بعد ان پروجیکٹ سے تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا، وہ تو تمہاری اولاد کھائے گی. تو جب 60 ایئرس کے ہو گئے پھر کیا ہوا؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ کہہ رہے ہیں جب بڑھاپا آیا تو اب کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ میری اولاد دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا مال دیکھو. میں گیا ایک فیصل آباد میں، ادھر وہ ابھی تک وہ نکلی نہیں ہے، وہ اس میں نا وہ کیا کہتے ہیں، خباثت کچھ میں نا بڑی دیر سے نکلتی ہے. تو وہ ایک گروپ تھا، کوئی 85 سال کے بزرگ، ان کے دادا بھی نہیں تھے، پردادے تھے، اور مجھے ملوا رہے ہیں جی یہ فلاں گروپ کے نام نہیں لوں گا، یہ فلاں گروپ کے چیئرمین ہے. میں کہ یار خدا کے واسطے یہ بیچارہ چیئرمین ہے؟ ہاں، اس میں تو چیئر پہ نہیں بیٹھا جا رہا ہے، یہ کیسا چیئرمین ہے یہ؟ ابھی کچھ اور اس کا تعارف کراؤ یار. یہ ہمارے پردادا ہیں. یہ لگ رہا ہے ادھر کا چیئرمین، جدھر کا چیئرمین تم اس کو بنا رہے ہو، یہ کرا رہے ہو تم اس وقت اس بزرگ کا تعارف. جب عقل ماری جاتی ہے سٹھیا جاتا ہے آدمی، سٹھیا جاتا ہے. غیروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرنا. ہارٹ شوڈ بی ینگ. ہو جائے ہارٹ ینگ. یار ہارٹ کا میں کیا کروں گا جس میں کھڑا نہیں ہو سک رہا، میں ہارٹ کا میں کی کرا. ہاں جی، ہمارے دادا پرنانے بستر پہ پڑے رہتے ہیں. وہ فلاں نظام الدین کے بزرگ آئے ہیں، ککریل کے بزرگ آئے ہیں، رائے کے بزرگ آئے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کاش کہ یہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، ہم ان کی ٹانگیں دبا دیں، کاش ہم ان کے لیے کھانا پکا دیں، کاش ہم ان کو پانی پلا دیں. یہ اللہ ڈالتا ہے دل میں. اس نے اپنی جوانی دی ہے، اب ہم اس کا بڑھاپا ضائع ہونے نہیں دیں گے. میں ایک جہاز میں یہاں سے جا رہا تھا، US سے لندن جا رہا تھا. تو یہ میں بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نیا بالکل تبلیغ کے اندر میں لگا تھا. This was 97-98. I'm sitting in the plane and the whole plane is full of holiday goers. Whole plane is full of holiday goers. And I doubt if there was a single holiday goer less than 70 years in that plane. 70 سے اوپر ہی تھے. پہلے تو میں وہاں پر بڑی مجھے عبرت آئی، بہت عبرت آئی مجھے. جب میں جہاز سے نیچے اترا پھر تو میرے چھکے ہی چھوٹ گئے. 80 سال کے بزرگ، ہاں، نکر پہنی بھی اس نے 8 سال کے بچے کی. ٹھیک ہے، ہاں،
کوئی اس کو بتائے جس نے یہ نکر پہنائی، وہ اندر اس نے بیچارے نے پیمپر بھی پہنا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ اس کی بڈھی کھڑی ہوئی بیچاری، ہاں جی، وہ بھی بیچاری 7-8 سال کے بچے کا فراک پہن کے کھڑی ہوئی، دونوں نے پٹی شوز پہنے ہوئے، اور ایک کوئی خاتون تھی یا ایک وہ تھا ان کی گائیڈ، ان کو کہے ہیلو بی ہیپی، اور وہ بیچارے ایسے 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 عجیب عجیب کر رہے. میں نے کہا ہونے ہی نہ ڈگ پائیں یار، نہ دوڑاؤ ان کو خدا کے واسطے. ہاں، کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. کیا سمجھایا اللہ نے؟ یہ جو تمہیں سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تمہیں اپنی گاڑی اور اپنے بنگلے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو فصل جو تمہیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا، ہم ایک فصل دیکھتے ہیں، we see fields, you know, those green fields. Allah says you can see the top, you can see the greenery on the top, but what you cannot see is the yellowness in the stem which is coming up now. وہ جو نیچے سے وہ جو اس کی جو جڑ پیلی ہو رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. You cannot see it. Allah says. Then Allah says a time will come، یہ پوری کی پوری stem جو ہے یہ پیلی ہو جائے گی، اور اب ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ایسی چلے گی کہ وہ اس پوری کے پورے کھیت کھلیان کو اڑا کے لے جائے گی، اور یہ زمین پھر سے ویسی سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج ڈالنے سے پہلے تھی. یہ اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں کی حقیقت ہے جن میں پڑھ کے تو ہمیں بھول گیا. استعمال سے منع نہیں کیا میرے دوستو، استعمال منع نہیں ہے. کشتی نے ہونا تو دریا کے اندر ہی ہے، کشتی نے رہنا تو دریا کے اندر ہی ہے، لیکن اگر اس کشتی میں پانی آ گیا تو پھر یہ خود بھی خطرے میں ہے اور وہ بھی خطرے میں ہیں جو اس میں بیٹھے ہیں. باہر دریا کے باہر تو یہ کشتی بیکار ہے. خواہشات مارنی ہے ادھر، خواہشات. سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اب دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے، اب دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. ہاں، آپ نے جیسی اپنی نظر نیچے کی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے. سیالکوٹ میں ایک عالم سے میری دوستی ہوئی، اس کی آنکھیں ایسی خوبصورت، مطلب نارمل آنکھیں تھی، چمک تھی اس کی آنکھوں میں، چہرہ اس کا ایسا کھلا ہوا، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسے سینے میں سے نکلتی تھی اس کی بات. جب میں اس کا بیان تھوڑی دیر سنا، عمر زیادہ نہیں تھی اس کی، he must have been 23, 24, something like this. So I said to him, wait, who are you? There's something about you that, is just so intriguing. Every time you say something, this just goes right through my heart. تو پہلے تو آئیں شائیں بائیں ادھر ادھر کرتا رہا. میں نے کہا no, you have to tell me. He says, Brother Junaid, I have just done one thing. He says, I'm very, very protective about what I see. میں آنکھ کی بہت سخت حفاظت کرتا ہوں، اپنی آنکھ کی. تو میں نے کہا کیا مثال ہے؟ What do you mean by this? He says, Wallah, my brother must have gotten married 10 years ago. 10 years ago, he must have gotten married. But to this day, if somehow my sister-in-law, if she's dressed up in her niqab and everything, in a hijab, comes and stand there, I cannot make out whether she is my sister-in-law or not. This is how strict I am upon myself. ہاں، تو اللہ نے یہ قربانی دے رہا ہے نا، اللہ نے اس قربانی کے اوپر ایسا اس کی بات میں اثر ڈالا ہے. I was in 3 days in Jamaat in Islamabad. So this gentleman came up to me and took me for gasht. So where I was staying was right opposite to the masjid where I was staying. Right opposite there was a supermarket. How many people from Islamabad over here? Anyone from Islamabad? Supermarket? ہاں جی، supermarket کا آپ کو پتا ہے, right? 200, 300 shops maybe. So this gentleman took me for gasht. We did Asr Adab Gasht and we went
to the supermarket. And because I knew that there was very little time, so all we had to do was just speak for a couple of minutes at every shop. So I would go make dawat. So tuck. Before Asr and Maghrib, I did about 50 shops. So as I came back, only 4 people turned up. So this gentleman who took me there, he said to me, he had a smile on his face. See? He had a smile on his face. I said, why are you smiling? He says, nothing. I said, no, tell me. He says, I thought maybe, these people would know you, and when you will go there and when you will speak to them, they will come to the masjid. But just 4 people came. So I said, yaar, ye to ab mere paas bhi kya jawab tha? Maine kaha, ye to Allah ki marzi, yaar, main kya karu? Maine to baat kar di. Kehta, I agree. He says, only a week ago there was a Jamaat from Peshawar, and there was a young man whom I took for gasht. And he said, Brother Junaid, every time I took him in a shop, the moment he would say one word, the shopkeeper would close his shop and just come to the masjid straight away. तो 50 दुकानें हमने उसको भी घुमाया, लेकिन जिस दुकान में मैं उसको लेकर गया, whichever shop he went to, everybody just closed their shop and came to the masjid. So I asked him, what amal do you do, young man? He says, nothing. He says, no, you must do something. Tell me. He says, I think there is just one little amal that I do, and that is that on Shab-e Jummah, I don't remember any day on Shab-e Jummah when I have gone to the Shab-e Jummah before the azan, after the azan of Asr. Before the azan of Asr, I am in the masjid for Shab-e Jummah. سالوں سے عصر کی اذان سے پہلے میں شب جمعہ کے لیے پہنچ جاتا ہوں, اپنے دنیا کے سارے کام چھوڑ کے میں پہنچ جاتا ہوں. اور مجھے مولوی طارق جمیل صاحب نے یہ ایک بات بولی تھی, مجھے مولانا نے کہا, جنید, تبلیغ کے اندر کبھی مقامی گشت بھی چھوٹے گا, کبھی بیرونی گشت بھی چھوٹے گا, مشورہ بھی رہ جائے گا, 2.5 گھنٹے بھی شاید نہ کر سکو, 2 کام کبھی نہیں چھوڑنا اگر تبلیغ میں ساری زندگی جڑ کے رہنا ہے. ایک شب جمعہ کا جوڑ کبھی نہیں چھوڑنا, اور ایک سالانہ چلہ کبھی قضا مت کرنا, تو تبلیغ سے جڑے رہو گے. سیکریفائس, خواہشات کو قربان کرنا. اس جہان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے, دین زندگی میں نہیں آئے گا, دین زندگی میں نہیں آئے گا قربانی کے بغیر. انٹرنیٹ سے دین زندگی میں نہیں آ سکتا, کتابیں پڑھ لینے سے دین زندگی میں نہیں آ سکتا. جب تک گشت کرنے کے لیے نہیں نکلو گے, ذلیل ہونے کے لیے نہیں نکلو گے لوگوں کے سامنے, وقت اپنا قربان نہیں کرو گے اللہ کے لیے, دین زندگی میں نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. اگر کتابوں سے دین آ سکتا تو وہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آ جاتے اور ہمارے نبی کے ہاتھ میں دیتے, رسول اللہ صحابہ کو سامنے بٹھاتے اور تعلیم شروع کر دیتے اس کی. ایسے دین زندگی میں نہیں آتا, وہ قربانی نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اور اللہ قربانی لیتے ہیں, بہت زیادہ نہیں لیتے, بشیء من الخوف, بشیء, تھوڑی لیتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالی عنہ پورا سال بھر مارے نہیں کھائی انہوں نے, 2 3 4 دن 5 دن گسیٹے گئے, بس اس پر اللہ نے کہا بہت دیکھ لیا میں نے اس کو. پھر اللہ نے اپنے حبیب کا مؤذن بنا دیا ان کو. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے, بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے, اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے, جس کو سارا محشر سنے گا. تھوڑی قربانی شروع میں, تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر بڑے بڑے مزے کر سکیں ہم. تھوڑی سی قربانی دنیا میں, فجر سے لے کر مغرب تک کھانا نہیں کھانا, پانی نہیں پینا, تاکہ مغرب کے وقت ہم مزہ کر سکے. اور جس نے سارا دن کھایا ہے, مغرب آئے گی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, دوسرے لوگ مزے سے کھا رہے ہیں, وہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو. کیوں؟ 5 منٹ پہلے تو اس نے 4 پوری چاول کی پلیٹ کھائی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزے دار کو 2 انعامات ملتے ہیں. ایک اس وقت جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے, دوسرا اس وقت جب وہ اللہ سے ملے گا کہ یہ وہ ایک نیکی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے, اب جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو وہ دوں گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, میرے بندے تجھے نہیں پتا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ہم نے چھپا کے رکھی.
تھوڑے سے دن ہیں. اپنے نفس کو بولو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. ہم نے کیا لینا ہے دنیا سے؟ دنیا بھی آپ کو تب نفع پہنچائے گی جب آخرت آنکھوں کے سامنے ہوگی. ہاں، جب لڑکی کے پیچھے بھاگو گے تو وہ ہاتھ نہیں آئے گی تمہارے. جب اس کو چھوڑو گے، اس کو اگنور کرو گے، جا دفع ہوتی ہے تو جاتی ہے تو جا، پھر آئے گی پیچھے. یہ دنیا کا اصول ہے. اور جتنے بابے ان کا تجربہ ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہاں رہتے ہوئے ادھر بھی خواہش، ادھر بھی ڈیزائر، ادھر بھی خواہش، ادھر بھی ڈیزائر، ادھر بھی خواہش، ادھر بھی ڈیزائر. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہاں، خواہشات کے پورے پہ اللہ ایسے وارننگ کیسے مل رہی ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید. یہ جو تو اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، تجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو مرنا ہے. تو نے مر جانا ہے. مرنے کے بعد ابھی تو آخرت نے آنا ہے. نہیں نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی سوچو. امریکہ کے رہنے والوں، اب تو غیر پاکستان ہندوستان بھی وہی حال ہے، لیکن یہاں کیونکہ یہ ہے ہی دار النفس، یہ جگہ ہے ہی دار النفس. نفس کی، میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا، میں نے سنا ہے کہ گانا جو ہے موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے مولانا سے کہا تو مولانا فرمانے لگے نہیں، یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے. موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی غذا ہے. روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا تو اللہ کا تعلق ہے میرے دوستو. تو میرے عزیز دوستو، جب تک اللہ کو نہیں بولو گے یہ کیفیت اندر نہیں اترے گی. یہ کیفیت اندر نہیں اترے گی. خوب سے خوب تر کی تلاش. دین سیکھنے کا وقت کب ملے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور وہ حسرت بیان سے باہر ہے جب موت کے وقت ہوگی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. میرے بندے، جب تیری موت کا وقت آئے گا، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں دوں گا تجھے. کیسے عجیب بول ہیں. نہیں دوں گا ٹائم تجھے اس وقت، کیونکہ مجھے پتا ہے دوں گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ آج کے دور میں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، مولی الیاس صاحب کی محنت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے میرے دوستو، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اس امت پر، ہم پر. ہاں، اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو. ہاں، اب تو موبائل فون بھی آ گیا، اتنا وقت لے جاتے ہیں انسان کی زندگی سے. خدا کی قسم سب کچھ پوچھا جائے گا. اس وقت یہ بول کیوں بولا؟ تمہیں اس بول کا اس وقت کیا فائدہ ہوا؟ تمہاری دنیا کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہاری آخرت کا کیا فائدہ ہوا؟ زندگی کس کام میں کاٹی؟ جوانی کو کس کام میں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ جتنا علم تمہیں دیا اس پر کیا عمل کیا؟ یہ جواب دینے ہیں. ہاں، پیپر آؤٹ ہے، یہ جواب دینے ہیں. ہاں، تو میرے دوستوں، کس کس کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے؟ چلو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ تو صحیح. تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے. کوئی بات نہیں. اور کس کے نہیں لگے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. کوئی نہیں، اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ. شیطان کا منہ کالا کرو. وہ یہ کہے گا الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہے گا کھائے گا کہاں سے نہیں تو اگر چلا جائے گا تو. اس کو بتاؤ، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کھلا رہا تھا مجھے. ہاں، دنیا میں آنے کے بعد 5-6 سال کی عمر تک تو ہوش میں نہیں تھے تو کھلا رہا تھا مجھے. کون؟ اللہ ہی نے میرے کھلایا مجھے اس وقت بھی. ہاں، ابھی بھی میرا اللہ ہی کھلا رہا ہے مجھے، بعد میں بھی میرا اللہ ہی کھلا رہا ہے. کھانے پینے کی ذمہ داری تو اللہ پاک لے چکے ہیں. وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها الا علی اللہ رزقها من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ومستقرها ومستودعها. 2 ذمہ داریاں لی ہیں.
جتنے چوپائے دو ٹانگوں والے دنیا میں چل رہے ہیں تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اللہ کو پتا ہے ان کو کب دینا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے ان کو کہاں دینا ہے، وہ ساری ذمہ داری اللہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تمہارا اتنا بڑا رازق ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ رزق آدمی کا پیچھا ایسے کرتا ہے جیسے موت کرتی ہے، جو رزق کھائے بغیر جاؤ گے نہیں، رزق انشاءاللہ پہنچے گا۔ جو چیز نہیں ملے گی وہ دین نہیں ملے گا محنت کے بغیر، کیوں؟ صرف اسی کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا اس کو روکنے کے چکر میں ہے موت تک۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، اللہ سے دعا ہے ہم جیت جائیں۔ مسجد گھر کے بعد مسجد کو اپنے رہنے کی جگہ بناؤ۔ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، چاہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، کچھ بھی ہے، جھوٹا ہے، فلانا ہے، اگر مسجد جا رہا ہے تو انسان کا بچہ بن جائے گا۔ لیکن جو مسجد نہیں جا رہا این ممکن ہے 99.99% اس کی واپسی ہو جائے گی بیچارے کی۔ ہاں، مسجد اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہم جب فرشتوں کے ماحول میں آتے ہیں تو ان کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں اور فرما برداری زندگی کے اندر آتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، مسجد آؤ گے تو مسجد کے اعمال پتہ چلیں گے نا، ورنہ کیا پتہ، ورنہ کیا پتہ چلے گا تعلیم میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا، ورنہ کیا پتہ چلے گا کہ کون سا ذکر کرنے کی ضرورت ہے کون سا نہیں، ورنہ نماز سے لینا کیسے سیکھیں گے یہ بتاؤ۔ نماز سے لینا تو پھر ساری زندگی we'll never learn how to make any use of salah. Right now we do not believe in getting 2 rotis with our salah and we are expecting Jannah out of it. We are expecting Jannah out of it, and inside my heart I know I'm not even going to get 2 rotis from my 2 rakats. So why do we go out in the path of Allah? To make our salah and make our dua powerful, that when we make our dua we know it will be accepted. جب ہم اپنی 2 رکعت نماز پڑھیں ہمیں پکا یقین ہو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی میں اپنے سارے مسئلے حل کرواؤں گا، سارے مسائل میں نے ابھی اللہ سے حل کروانے، اس لیے ہم لوگوں کو جماعتوں میں بھیجتے ہیں۔ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی بیان کے دوران، ہم دعوت کا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری دعا جاندار ہو جائے، ہم دعوت کا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری نماز جاندار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد والا بننا ہے انشاءاللہ۔ تو ہر ایک کو ماحول کی ضرورت ہے میرے دوستوں، مسجد کا ماحول نہیں چھوڑنا، مسجد نہیں چھوڑنا۔ اگر اپنے بچوں کی تم لوگ چاہتے ہو کہ زندگی بنے، یقین کرو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس آتے ہیں، ہمارے بچوں کا یہ حال ہے اور سنتے نہیں ہیں ہماری، وہ اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے، 20-22 سال کے لڑکے کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ہاں، وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس نے باپ کو ساری زندگی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس نے ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا بیٹی نے، پھر بہت مشکل ہوتا ہے ان کو واپس لانا، الا ماشاءاللہ اگر اللہ لے آئے۔ تو اولاد ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا عکس ہوتی ہے۔ دیکھو باپ ایسا ہے تو بیٹا ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ 0 ہے، وہ ایک خاتون آئی ہمارے پاس UK میں، تھوڑے کپڑے جسم کے اوپر، پیچھے اس کی بیٹی کھڑی ہوئی اس سے تھوڑے، اور آ کر وہ ہمارے ساتھی کو کہہ رہی ہے اس کو سمجھائیں، یہ میری بات نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہے۔ تو وہ ہمارا ساتھی، اس نے کہا میڈم یہ آپ کا والا جو پیکج ہے نا، اس میں بیٹی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے، وہ دوسرا پیکج ہے جس کے اندر بیٹی ماں کی بات سنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں ایسی تو بیٹی پھر ویسی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سیدھا اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، ٹھیک ہے سیخ۔ اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ 23-24 مئی کو، ہاں، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اپنے بچوں کو۔ خیر اس میں میرا حضرات کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ لے کے جائیں، نئے ساتھیوں کو بھی اتنا انکریج نہیں کیا جاتا، یہاں شاید سچویشن مختلف ہے، ادھر ریمنڈ میں تو ذرا کیونکہ حالات ذرا ٹف ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دے آر دیٹ ٹف اوور ہیئر، لیکن بچوں کو اجتماعات پر نہیں لے کے جائیں، چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے نا۔ 15 ایئرس جو اوپر ہیں ان کو لے کے جانا ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جانا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ سب کے لیے مشکل ہوتی ہے وہاں پر،
جی فلاڈیلفیا کے اندر. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.